بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی
बरसाती बादल की तरह हैं और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इंसान ने लोगों को जानने का काम संभाल लिया है, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना लेकिन बेअदबी ना करना। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। इस दुनिया में अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, बल्कि उन्हें समझना पड़ता है। खुद आप किसी की ताबेदारी नहीं करते और चाहते हैं कि आपके हर कोई ताबेदार हो, तो ये आपकी गुमराही है। अल्लाह से वाबस्ता होना जिंदगी है और अल्लाह से गाफिल होना मौत है। इस दुनिया में तुम्हारा लोगों से सुलूक तुम्हारा अल्लाह से सुलूक को बयां करता है। दौलत जिंदगी के लिए है, लेकिन आज की जिंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। इस दुनिया में अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। जिस मसाइल पर हम सब्र करते हैं, दुरेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। इबादत इंसान को निजात तक पहुंचाती है और इश्क उसे अपने महबूब तक पहुंचा देता है। शुक्र का मतलब ये भी है कि लोगों को आप अपने अमाल से, अपने माल से, अपने ख्याल से आसानी अता करें। इस दुनिया में अखराजात को कम करना अपनी आरज़ुओं को दबाकर ही मुमकिन है। इस दुनिया में मोमिन की उंगली दूसरों की तरफ नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ उठती है। छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रूहानियत की राह में आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हलक से नीचे उतरने वाला लुकमा हर सूरत में हलाल हो, हराम का ना हो। अमाल हो या इबादत, दोनों में इखलास बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में सिर्फ कनात पसंदी ही इंसान से दुनिया की मोहब्बत कम कर सकती है। गुस्से को पी जाना असल सुन्नत है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसका किनारा आखिरत और इसकी कश्ती तकवा है। जब भी कोई शख्स हमसे मिले तो हम उसे कुछ ना कुछ जरूर दें और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। एक आलिम जिस कदर ज्यादा इल्म का मालिक होगा, उसकी गुफ्तगू उसी कदर सादा और आसान होगी। मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शिद की रजा जोई है। इस दुनिया में मोमिन की किसी पर गिला शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं होती। इल्म की जाती भी बाज दफा इंसान को भटका देती है। याद रखना, कभी भी मांगने वाले को अपनी चौखट से खाली हाथ ना लौटाना। जमीन पर सीधे होकर चला जाए, नाज और अंदाज या लटक मटक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान में गुरूर, तकब्बुर और किना पैदा होता है। गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजिम है। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा राह पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर जब्र करते हैं तो उसका हमें बेपनाह अजर मिलता है। हिजरत में
बड़ी बरकत है, क्योंकि जब एक जगह इंसान पर रिस्क तंग होता है तो वो हिजरत कर ले, इससे उसका रिस्क वसी हो जाता है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि जिंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब जिंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज दफ़ा उम्र भर के लिए जख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फैसला ना लें। हजरत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, इसलिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। लोगों में बेहतर वो हैं जो लोगों को नफ़ा दें, और लोगों में बदतरीन वो हैं जो लोगों को तकलीफ दें। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिरों का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लीजिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जो शख्स किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सजदे में बेचैन दिलों की शफा रखी है। जब आपका दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए फैसले हो चुके हैं। लोगों के गुलाम मत बनो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। इसलिए बस यकीन के साथ अपने अल्लाह ताला से मांगते रहो, और वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। हजरत अली ने फरमाया कि यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। ये दुनिया तुम्हें खुद नामुमकिन से डराती है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारा अल्लाह अकेला इस दुनिया पर भारी है। मोहब्बत में वक्त लाजमी है, चाहे वो अल्लाह से की जाए या उसके बंदों से। जो शख्स बेबसी में अपने अल्लाह को याद करता है, उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।
حضرت علی نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، اور اس کی کشتی تقویٰ ہے اور اس کا کنارہ آخرت ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ جسم کے دو اعضاء ہیں، اور جب یہ سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ہم اس جہاں میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔ اس دنیا میں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے دل نہیں رکھتے۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اس دنیا میں اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس ان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھ لینا ہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگے لوٹا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے اور وہیں برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے،
لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ آج کل کے لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے لگاتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑ دو اور کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کریے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریے۔ اس دنیا میں دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر آپ کو دھوکہ دے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور آپ کی مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنا ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجے سے ضمیر جاگتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو انہیں مذہب کا غلاف اڑا دو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی سے لڑنا سکھاتی ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں سکتا۔ معافی سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اے ابن آدم، یاد رکھو کہ تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اس دنیا میں جو تم سے تعلق پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ابلیس کے پاس غصے اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں۔ جب اپنے کاموں میں تنگی محسوس ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی
قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ماں کے پیر چومے، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔